असल हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। एडी ख्वाजा, सुल्तान अली ख्वाजा, नवीद नासिर ख्वाजा और आखिर में इमदाद अली ख्वाजा। जी नाज़रीन, आज एक और महाज पर सिंध पुलिस के काबिल एहतराम सरबराह को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैं जिक्र कर रहा हूँ सीटीडी सिविल लाइन के एसएचओ इंस्पेक्टर इमदाद अली ख्वाजा की तब्दीली के ऑर्डर का, जो कि खुद डीआईजी सीटीडी जुल्फ़िकार लाड़िक की जानिब से जारी किया गया है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि इन्हें खुद आईजी सिंध अपनी मर्जी से यहाँ पर एसएचओ उन्होंने पोस्टिंग इसकी की थी किसी ख़ास मकसद के तहत, लेकिन लग ये रहा है कि जिन लोगों पर नज़र रखने के लिए उनकी पोस्टिंग की गई थी वहाँ पर, उन लोगों ने जो है अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके अपने ख़िलाफ़ जासूसी करने वाले यानी कि इमदाद अली ख्वाजा को जो है वहाँ से बिल आखिर निकाले बाहर कर ही दिया। इसलिए मैं इसे जो है सिंध पुलिस के सरबराह की एक और शिकस्त के नाम से याद कर रहा हूँ। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने इस सिलसिले में जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक फरीद अहमद खान डीएसपी सीटीडी का जब झगड़ा हुआ, तलख कलामी हुई और उन्होंने जो है वो कहने वाले ये कहते हैं कि ऐसी की तैसी कर दी, या फिर उन्हें उनकी औकात ये दिला दी जो कि सबसे बड़े अफसर हैं, कि उन्हें ये कह दिया कि तुम तो दर्जी हो या टेलर मास्टर हो। ये कहना था कि उसके बाद उनके ख़िलाफ़ लंबी चौड़ी इंक्वायरियाँ शुरू कर दी गई कि इनका तो प्रमोशन ही 2 नंबर तरीके से हुआ, ये तो इमिग्रेशन से या FIA से सस्पेंड भिजवाए गए थे बमाए 2 संगीन मुकदमात के साथ। मुबैन तौर पर 15 लाख रुपए रिश्वत देकर जो है वो फ़ाइल ही जो है गायब करवा दी गई थी और प्रमोशन के लेने में कामयाब हो गए। खैर, उस DSP के तबादले के बाद अभी उनकी CI भी कहते हैं कि खुश्क नहीं हुई कि उनके साथ साथ जो है इमदाद ख्वाजा को भी वहाँ से निकाले बाहर कर दिया। दूसरा ग्रुप जो है CTD का वो बहुत ही ताकतवर है। अब उसका अंदाज़ा मेरा ख्याल है कि खुद सिंध पुलिस के IG को भी हो चुका होगा। इल्म तो पहले से था, लेकिन वो अपनी तरह से जो है वो अपनी ताकत का या अपनी खुद मुख्तारी का जो है एक तरीके से लोहा मनवाने की कोशिश कर रहे, जिसमें उन्हें कहने वाले ये कहते हैं कि मुंह की खानी पड़ी। और इमदाद ख्वाजा का ट्रांसफ़र जो है ये एक तरीके से इशारा है खुद CTD के DIG जुल्फ़िकार लाड़िक की तब्दीली का, या यूँ अगर कहा जाए कि ये जुल्फ़िकार लाड़िक की तब्दीली का जो है ये इमदाद अली ख्वाजा SHO की तब्दीली जो है ये पेश ख़ीमा बनने जा रही है। आज में, कल में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में जो है वो उन्हें तब्दील कर दिया जाएगा और फिर बिल आखिर वहालत मजबूरी जो है कहते हैं 100 प्याज और 100 जूते वाली बात है कि बिल आखिर फिर जो है वो आसिफ एजाज शेख को जो है दोबारा से CTD का DIG बनाना ही पड़ेगा, जिन्हें बिला वजह जो है वो अपनी हाकमियत ज़ाहिर करने के लिए या अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए जो है वो उन्हें CTD के बजाय जो है स्पेशल ब्रांच भिजवा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने सिफारिश जहाँ से कराई थी उस सिफारिश को कहते हैं कि सिंध पुलिस के सरबराह मानने को तैयार नहीं, लेकिन फिर कहते हैं ना कि थूके हुए को चाटना पड़ेगा। ने पहले कहा ना कि 100 प्याज और 100 जूते बाज़ लोगों को खाने की आदत होती है, उसके बगैर जो है वो सीधा काम भी जो है वो करने को तैयार नहीं होता। तो ये एक अलमिया है या ये एक पेशन गोई है खुद इमदाद अली ख्वाजा की तब्दीली का जो आर्डर है। इमदाद अली ख्वाजा अच्छे पुलिस अफसर हैं, बहरहाल वो कि उनकी पोस्टिंग की ज़रूरत थी, लेकिन पोस्टिंग देने वालों ने तो उसे पोस्टिंग दी, लेकिन उससे वो अपना भी काम निकालते रहे। दूसरे मानों में जो है वो उनका कांदा इस्तेमाल करते रहे, जिसके नतीजे में जो है CTD का माहौल जो है वो अच्छा खासा ख़राब जो है वो हो चुका है। लेकिन अब बेहतरी की उम्मीद जो है वो दोबारा बर आने की जो है वो इतलाआत जो है वो मौसूल हो रही है CTD में। नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है प्रोग्राम का, वो ये है कि एक तो रेलवे के IG ने तो आज कमाल ही कर दिया, जिस पर मैं एक मुख्तसर सा प्रोग्राम पहले ही कर चुका हूँ कि हमारे नुमाइंदा खसूसी दरिया खान ने जो
انقلابی قسم کی اور بہت ہی ہولناک قسم کی جو کرپشن کی رپورٹ بھجوائی تھی کراچی ریلوے سے متعلق، اس پر جو ہے آئی جی ریلوے راؤ سردار نے ایکشن لیا، انکوائری کی، اپنے ڈی آئی جی ساؤتھ کے ذریعے، جو ریلوے کے ڈی آئی جی ساؤتھ ہیں، انہوں نے انکوائری اس کی اور انکوائری میں جو الزامات تھے وہ درست ثابت ہوئے، جس کے بعد ایس ایچ او جو ہے وہ سٹی، ایس ایچ او کوٹری، ایس ایچ او حیدرآباد، ان تمام ریلوے کے ہیں، ان سب کو جو ہے سسپینڈ کیا، ان کے ساتھ ان کے سٹاف کو، ہیڈ مرور کو، کل 19 جو ہے پولیس والے سسپینڈ ہو گئے۔ یہ ریلوے پولیس کراچی کی تاریخ کا جو ہے یہ پہلا موقع ہے جہاں اتنی زیادہ تعداد میں جو ہے پولیس افسران جو ہے وہ آئی جی کی شکایت پر جو ہے وہ سسپینڈ کیے گئے، جس سے اچھا خاصا ایک خوف و ہراس جو ہے وہ حرام خور پولیس افسروں میں جو ہے وہ پھیلنے کی اطلاع ملی ہے۔ دوسری خبر جو ہے، عرفان بہادر تبدیل ہو گیا، ان کی باقیات کو تو نکال دیا گیا، لیکن ایک انہوں نے جو اچھا کام کیا تھا، ایک کرپشن کا بے تاج بادشاہ ہے، پچھلے کوئی 8-10 سالوں سے جو ہے وہی میمن گوٹ تھانے میں ہے، سپاہی سے لے کے سب انسپکٹر تک ہے، یہ ہے عبد المالک، کہتے ہیں کہ اے ایس آئی ہے۔ عبد المالک کو تبدیل کیا تھا خود عرفان بہادر نے، کیونکہ یہ جو ہے وہ جو ایس ایچ او میمن گوٹ ہیں ان کے بھی یہ لاڈلے ہیں، ظفر جو ہے یہ جو ہیں اس کے آرائی جو ہے یہ ان کے بھی یہ خاص الخاص ہیں، لیکن یہ اس وقت زیادہ خاص الخاص بن گئے تھے خود وہاں کے جو ڈی ایس پی تھے جاوید عباس کے، جو کہ خود جو ہے ایس ایس پی کے مرضی کے خلاف ان کی پوسٹنگ وہاں پر ہوئی تھی۔ اب پتہ چلا ہے کہ یہ ان کو وہاں سے اس وقت نکال دیا تھا، یہ چلے گئے تھے ایسٹ زون میں، لیکن بعد میں جو ہے اب ان کے جاتے ہی جو ہے نئے جو ایس ایس پی ہیں حسن سردار نیازی، یا تو ان کے علم میں نہیں ہے یا پھر جو ہے وہ عرفان بہادر کی مخالفت میں اس کے نکالے ہوئے ایک گندے ترین پولیس افسر کو جو ہے دوبارہ ان کی انٹری انہوں نے میمن یعنی گڑھا پولیس اسٹیشن میں کرا دی ہے، جہاں پر وہ دوبارہ سے جو ہے وہ لوٹ مار کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے دوبارہ انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ اور یہ جو ہے یہ عبد المالک جو ہے یہ ان کے جو ہے پرانا ریکارڈ جو ہے یہ کچھ بہترین، ذوالفقار علی آرائی جو ہے وہ خود جو ایس ایچ او میمن گوٹ ہیں ان کے یہ خاص الخاص ہے، بلکہ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ 2 لاکھ روپے جو ہے یہ روزانہ کے حساب سے ایس ایچ او کو دیتے تھے، اور 3 لاکھ روپے جو ہے وہ ڈی ایس پی کو دیا کرتے تھے۔ پتہ نہیں یہ علاقے میں کیا کرتے ہیں کہ 2 لاکھ روپے یومی کا مطلب ہے کہ ظفر کو جو ہے یہ ذوالفقار آرائی کو تقریباً 60 لاکھ روپیہ مہینہ جو ہے یہ ایک اے ایس آئی، جس کی تصویر آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ کہاں سے پیدا کر کے دیتا ہے، یہ بات جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن یہ اب دوبارہ اس کی جو ہے وہ پوسٹنگ کر دی گئی ہے، یہ کہنا ہے کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کا۔ ناظرین، ہمارے جو کل بھی پروگرام میں وضاحت کر چکا ہوں، خبریں جو میں دیتا ہوں یہ کوئی مخالفت برائے مخالفت پر نہیں۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن بھی میرے لیے قابل احترام ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کیا یہ غلط فہمی ہو گئی ہے، یا انہیں کوئی شک ہو گیا ہے، یا کسی نے ان کو کہہ دیا، یہ تو بات ان کے لیے مشہور کہ کانوں کے بڑے کچے ہیں، جو جس نے کہہ دیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ کان کوا لے گیا تو کوے کے پیچھے دوڑنا تو پسند کریں گے، لیکن اپنے کان کو ہاتھ لگا کر نہیں دیکھتے یہ کان اپنی جگہ پر موجود ہے یا نہیں۔ اچھے پولیس افسر ہیں، لیکن یہ ان کے اندر ایک خوبی ہے یا خامی ہے کہ وہ کانوں کے کچے ہیں۔ تو میرے متعلق بھی جو ہے بہت ساری باتیں ان سے میرے مخالفین نے، یا جو ان کے خوش آمدی چاپلوسوں کا جو ایک گروہ ہے وہ ان سے کہہ چکا ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے مخالفت برائے مخالفت پر ہی ان کا ایمان ہے، یقین ہے، اور اسی پر جو ہے یہ کام کرتے ہیں، بلا وجہ مخالفت کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ میری کسی سے بلا وجہ کوئی مخالفت نہیں ہے، نہ تو میری غلام نبی میمن سے کوئی مخالفت ہے، نہ ہی جو ہے وہ مشتاق مہر سے، نہ ہی اے ڈی خواجہ سے، نہ ہی ثناء اللہ عباسی سے، نہ ہی کسی اور سے۔ میں تو ان میں سے میرا خیال ہے کسی ایک سے بھی میری ملاقات نہیں ہوئی ہے، نہ ہی کوئی ہماری انٹریکشن ہے، نہ ہی میں نے کبھی ان سے کوئی کام کہا ہوا جائز یا کوئی بھی کام، تو میرا ان سے کوئی تعلق واسطہ بنتا نہیں ہے، تو لہٰذا مخالفت کا بھی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ جس زمانے میں میں رپورٹنگ کرتا تھا اس وقت اے ڈی خواجہ جو ہے وہ ایس پی ساؤتھ ہوا کرتے تھے، اتنا مجھے معلوم ہے، اور میرے زمانے میں ہی جو ہے یہ ثناء اللہ عباسی جو ہے یہ بھی اے ایس پی آئے تھے، اور پھر ایس پی لگے تھے ایسٹ کے، اور یہ فلک خورشید کے ایس پی ایسٹ تھے۔
یہ اتنا مجھے معلوم ہے. بعد میں یہ گڑاب کے ٹی پی او لگے, پھر یہ صدر کے ٹی پی او لگے, وہ سب میرے آنکھوں دیکھا حال ہے. لیکن کبھی میں نے ان سے کوئی کام نہیں کہا ہے, اور خدا نہ کرے کبھی میں ان سے کوئی کام کہوں, کیونکہ اخبار والوں کے, میڈیا والوں کے یہی ہوتے ہیں کہ کام کرواتے ہیں ان افسروں سے, کوئی اپنے ہیڈ مورل لگوا لیتے ہیں, کوئی ایس ایچ او لگوا لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ ان کے تمام کارناموں پر جو ہے, سیاہ کارناموں پر ان کی آنکھیں اس طرح بند کر دیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا. سب اچھا ہے کہ رپورٹیں جو ہے وہ آگے بھجواتے ہیں, جو کہ اپنے پیشے کے ساتھ, اپنے کام کے ساتھ ایک طریقے سے زیادتی ہے, ناانصافی ہے, غلط ہے. میں ایسا نہیں کرتا اس وقت. پہلے میں تھا, جب کراچی میں تھا, اس وقت تو ظاہر ہے کہ میں بھی بہتی گنگا میں اس وقت ہاتھ دھوتا چلا آ رہا ہوں, لیکن کبھی میں نے ہمیشہ سچ کو سچ کہا ہے, غلط کو غلط کہا ہے, صحیح کو صحیح کہا ہے. میرے بھی دوست تھے پولیس میں, ڈی آئی جی بھی تھے, آئی جی بھی تھے, میں بھی ان سے کام لیا کرتا تھا, لیکن کبھی بھی ان کی ناجائز فیور میں نہیں کرتا تھا. ان کے صحیح کاموں کو میں اجاگر کرتا تھا, رائی کو میں پہاڑ ضرور بنایا کرتا تھا, لیکن کبھی کسی کی خامیوں کو میں ڈھانپنے کا عادی نہیں رہا ہوں. شروع سے یہ میرا طریقہ کار رہا ہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں, چاہے وہ ان کا تعلق میرے پیشے سے ہو, وہ فیلڈ سے ہو, صحافت سے ہو, یا خود پولیس والے ہیں, وہ میرے بارے میں جانتے ہیں. یہی مجھے کہتے ہیں کہ جہاں کھاتا ہے وہیں جو ہے یہ سب کچھ کرتا ہے. اس لیے کہ میں اپنے پیشے سے جو ہے وہ زیادتی نہیں کرتا. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.